الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خب ہماری گفتگو بیت الخلاء ٹوائلٹ احکام تخلی میں چل رہی تھی، اور جو مسئلہ بیان ہوا وہ یہ کہ پرائیویٹ پارٹس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو بیان کیا. اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان حصوں کو کسی بھی دیکھنے والے سے سوائے ہسبینڈ وائف اور آقا اور کنیز، اس کے علاوہ تمام لوگوں سے ان حصوں کو چھپانا ضروری ہے. کہتے ہیں کہ اس سے مراد پرائیویٹ پارٹس کی اسکن ہے، اس کا شیپ جو ہے وہ چھپانا واجب نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ کہ اس کو بھی چھپایا جائے. خب اب یہ جو احکام نگاہ کے احکام، احکام نظر، دیکھنے کے احکام، یہ تفصیلی اپنے مقام پر، اگرچہ عروۃ الوثقی میں اسی ٹاپک کے انڈر میں اس مسئلے کو نسبتاً منہاج کی نسبت تفصیل سے بیان کیے ہیں. اور میرا اگرچہ کام کے مسائل ہیں لیکن بہرحال منہاج کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے وہ اسی طرح چلتے رہنے دیں. فی الحال یہ ایک آؤٹ لائن بیان کی ہے، اور ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ ایک نارمل سرکمٹینس میں مسئلہ ہے، لیکن اگر بری نگاہ سے، شہوت بھری نگاہ سے اگر ہے تو پھر وہ تو مرد کو بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. یہ ایک فقط پرائیویٹ پارٹس کی ڈیفینیشن ہے کہ جو انسان کے لیے واجب ہے چھپانا. اب اگر عورت ہے یا عورت محرم مرد سے، لیکن اگر عورت نامحرم مرد ہو تو پھر ظاہر ہے پورا بدن چھپانا ضروری ہے. اگر کوئی کے لحاظ سے احتیاط واجب کی بنا پر چہرہ اور گٹے تک ہاتھ بھی چھپانا واجب ہے، اور اگر سیستانی کے لحاظ سے ان دو چہرہ اور گٹے تک ہاتھ کے علاوہ باقی پورا بدن نامحرم سے چھپانا ضروری ہے. تو وہ احکام اپنے مقام پر، لیکن جلد اسکن کو چھپانا ضروری ہے، شیپ میں پرابلم نہیں ہے. لہذا اب جیسے پاؤں جہاں پہ پیروں کا مسح کیا جاتا ہے، خب اس کو وہ بھی عورت کے لیے نامحرم مرد کی نسبت شرم کا ہے، تو اس میں تو شیپ تو کھلا ہوتا ہے، شیپ تو ہے، تو
تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں. اب وہ ایک مسئلہ الگ مسئلہ ہے جو آگے سیستانی کا مسئلہ ہے، فی الحال اس مسئلے میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں کہ ایک عورت نامحرم مرد سے اپنے ان حصوں کو کہ جو مخصوص حصے ہیں اس میں چست اور ٹائٹ لباس بھی نہ پہنے جو عام طور پر شہوت بھڑکانے والے ہوں. لیکن یہ سب ایکسیپشنل ہے. عام سرکمٹینس میں وہ چیز جو چھپانا ضروری ہے وہ ہے اسکن کو چھپانا ضروری ہے، شیپ کو چھپانا جو کہ وہ ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ نمبر 54 احکام تخلی کا نوٹ، اس کے بعد پہلا مسئلہ نمبر 54. مسئلہ نمبر 54 آگے. اچھا، آگے خوئی نے نوٹ میں ہی اس مسئلے کو بیان کر دیا ہے اور اختلاف ہے آگے خوئی اور آگے سیستانی کے درمیان. آگے خوئی اور آگے سیستانی کے درمیان اختلاف ہے اس مسئلے میں. آگے سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں اور آگے خوئی فتویٰ دیتے ہیں کہ استقبال قبلہ و استدبار قبلہ، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے رفع حاجت کو انجام دینا، قبلے کی طرف رخ کر کے رفع حاجت کو انجام دینا، یا بیک پر قبلہ ہے اور رفع حاجت انجام دینے والے شخص کے لیے پشت پر قبلہ، آگے خوئی فتویٰ دیتے ہیں کہ حرام ہے اور آگے سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں. آگے سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں. خوب، سوال، آیا استبرا کرتے ہوئے یا استنجا کرتے ہوئے، دیکھیں ایک تخلی کہلاتا ہے، ایک استبرا کہلاتا ہے، ایک استنجا کہلاتا ہے. تخلی کا مطلب ہے رفع حاجت کرنا، یورین یا اسٹول کو پاس کرنا، یہ تخلی کہلاتا ہے. اور استبرا کہ مرد ایک خاص طریقے سے یہ شیورٹی حاصل کرنے کے لیے کہ اس کے پیشاب کی نالی میں پیشاب کے قطرے نہیں رہ گئے، ایک پروسیس کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں استبرا. استبرا کا لغوی معنی ہے طلب برات کرنا، خلاصی کو حاصل کرنا. استبرا جیسے بعض اوقات حیوانات کا استبرا ہوتا ہے. حیوانات کا استبرا یعنی جب حیوان نجاست کھانے والا حیوان ہو تو اس کا پزرا نجس ہو جاتا ہے. اب اس کو پاک کرنے کے لیے حیوان کا استبرا کیا جاتا ہے. حیوان کا استبرا، تو یہ استبرا مختلف چیزوں کا مختلف ہوا کرتا ہے، ایک ہی استبرا نہیں ہے سارے. وہ استبرا، اس استبرا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ عرصے تک حلال غذا دی جائے، پاک غذا دی جائے تاکہ وہ اس حیوان کا استبرا ہو جائے. علی حال تو استبرا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ جس سے نالی میں بچے ہوئے کچھ قطرات اگر رہ گئے ہیں تو وہ استبرا میں نکل آئے تاکہ بعد میں اس کا جو ایڈوانٹیجز ہے استبرا کے، کہ جو انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، وہ ایڈوانٹیجز استبرا کرنے کے اس کو حاصل ہو جائے. تو اب سوال، کیا استبرا کے وقت استقبال قبلہ یا استدبار قبلہ؟ استقبال قبلے کی طرف رخ ہونا، استدبار الف سین تے دال بے الف رے، استدبار یعنی پشت کرنا.
استبراء کے وقت ضروری ہے؟ کہتے نہیں، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ہاں اگر معلوم ہے کہ 100% قطرے نکلیں گے تو پھر بات ہی الگ ہو گئی. یہ اس صورت میں کہ جب معلوم نہیں ہے کہ قطرے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. اسی طرح استنجا. استنجا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی مقام پیشاب اور پاخانے کو پاک کرنے کا جو پروسیس ہے اس کو استنجا کہتے ہیں. بس کہتے ہیں کہ استبراء اور استنجا کرتے ہوئے استقبال قبلہ یا استدبار قبلہ یہ حرام نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اس کو بھی ترک کیا جائے. احتیاط مستحب ہے، کمپلسری نہیں ہے. اب ایک سوال، اگر کوئی شخص مجبور ہے کہ یا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے رفع حاجت اور تخلی کرے یا قبلے کی پشت کر کے، اور کوئی آپشن نہیں ہے، مثلا ٹوائلٹ اتنا چھوٹا ہے اور مجبوری ہے. ہاں اگر مجبوری نہ ہو، ٹوائلٹ چھوٹا ہو تو واجب ہے انتظار کرنا واجب ہے، ڈیلے کرنا واجب ہے. لیکن فرض ہے کہ ایمرجنسی ہے، چھوٹا سا ٹوائلٹ ہے. جب بڑا ٹوائلٹ ہو، ٹوائلٹ کا رخ اگر قبلے کی طرف ہے تو پھر اگر میں اشتباہ نہ کروں تو آگے سیستانی کہتے ہیں 20 ڈگری اپروکسیمیٹلی. دیکھیں ڈگری یہ یہاں سے لے کر یہ 90 ڈگری ہے، یہ 90 ڈگری ہے. صحیح. اب مثلا فار ایگزامپل میں قبلے کی طرف ہوں تو 20 ڈگری اپروکسیمیٹلی تقریباً اتنی بن جائے گی، یہ 20 ڈگری. صحیح نا. 90 ڈگری ہے یہ 90 ڈگری، یعنی ایل 90 ڈگری ہوتا ہے. صحیح نا. تو آگے سیستانی اس کو پھر بھی میں ایک دوبارہ چیک کروں گا. آئی تھنک 20 ڈگری کہتے ہیں کہ 20 ڈگری اپنے آپ کو موڑ لے کافی ہو جائے گا. خوب. اب یہاں پر توجہ کیا آپ نے کہ اگر مجبور ہے یا استقبال قبلہ کریں یا استدبار قبلہ کریں تو کیا کریں؟ یہاں پر آگے کوئی اور آگے سیستانی میں اختلاف ہے. آگے کوئی کہتے ہیں اس کے بعد چوائس ہے، مرضی ہے، چاہے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے چاہے قبلے کو پشت کر کے بیٹھے. اگرچہ احتیاط مستحب الاحوط الاولا، یہ احوط الاولا یہ ہے کہ استقبال نہ کریں، روح بقبلہ نہ بیٹھیں بلکہ پشت بقبلہ بیٹھیں. اور آگے سیستانی کہتے نہیں، احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ پشت بقبلہ بیٹھے، یعنی قبلہ اس کے بیک پر آئے، نہ کہ جو اس کے سامنے آئے. خوب. یہ مسئلہ نمبر 54 آگے سیستانی کی توضیح کا، آخوئی کی توضیح کا وہ جو نوٹ تھا اسی میں انہوں نے بیان کر دیا. اب مسئلہ نمبر 55 دونوں کا سیم ہو گیا. مسئلہ نمبر 55. خوب. یہ مسئلہ علم اجمالی. یہ دیکھیں علم اجمالی آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. آپ نہ کہیں کہ علم اجمالی ختم ہو کے جان چھوٹی ہماری، نہیں، یہ تو علم اجمالی تو قبر تک یہ سلسلہ چلے گا علم اجمالی کا. خوب. اسی طرح پریکٹس ہوگی انشاءاللہ. خوب. بہت کام کا مسئلہ ہی ہے اور شاید آج بہت سے لوگوں کے لیے آئی اوپننگ اور ممکن ہے ایک بڑا دھچکا دینے والا مسئلہ بن جائے کہ اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے. اس کی بہت بڑی اگزامپل ایروپلین، ایئرپورٹ، بلکہ اگر آپ کسی کے گھر گئے تو یہ نہیں کہیں گے کہ انشاءاللہ مسلمان کا گھر ہے تو جس طرح مسلمان کی مرغی حلال ہے اس طرح ان کی ٹوائلٹ بھی
قبلے کی طرف نہیں ہوگی. نہیں، ایسا کوئی قانون نہیں ہے، چاہے مسلمان ملک ہی کیوں نہ ہو، چاہے مسلمان ملک ہی کیوں نہ ہو، ایسا کوئی قانون نہیں ہے. تو اذا اشتبہت القبلہ، اگر قبلہ ڈاؤٹ فل ہو جائے، نہیں معلوم ہے آگے ہے پیچھے ہے رائٹ لیفٹ، علم اجمالی. تو قانون کیا ہے علم اجمالی کا؟ علم اجمالی کا قانون ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب تک علم اجمالی منحل نہ ہو جائے، علم اجمالی کا قانون یہ کہ آپ کو احتیاط کرنا ہے. منحل کا مطلب معلوم ہونا چاہیے. علم اجمالی کس کو کہتے ہیں؟ یہ 4 میں سے کسی ایک جگہ پر قبلہ ہے 100%. ظاہر ہے اور تو کہیں آسمان پہ تو نہیں ہوگا قبلہ، یا ہم کہیں ٹریولنگ پہ جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. خوب آج کل تو موبائل کی سہولت اویلیبل ہے. اب ایروپلین میں تو کمپس کام نہیں کرے گا، لیکن جب تک زمین پر ہے تو اس وقت تک موبائل کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے. لیکن اگر قبلہ معلوم نہ ہو رہا ہو یا ہوائی جہاز میں ہیں تو کیا کریں گے؟ آگے چونکہ آگے سیستانی کی ویسی حیثیت واجب ہے، آغوئی کا فتویٰ ہے. لہذا دیکھیں یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک نقطہ بیان کروں. صحیح ہے کہ علم اجمالی کا میں نے مسئلہ آپ کو بیان کیا، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ایک جگہ مجتہد قانون بیان کرتا ہے اور پھر قانون کے ایکسیپشنز بھی آتے ہیں، قانون کے ایکسیپشنز بھی آتے ہیں. جیسے ایک مسئلہ آگے آئے گا کہ خدا بند متعال ہمیں جلد از جلد اس مقام تک پہنچائے. نماز میں جب نماز میں قبلے کی بات آئے گی تو وہاں پر آگے سیستانی، اگرچہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے، اب وہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر قبلہ ڈاؤٹ فل ہو جائے، نماز پڑھنی ہے مجھے اور وقت ہے، وسیع وقت ہے، لیکن قبلہ نہیں معلوم کس طرف ہے، تو علم اجمالی کا تقاضا کیا تھا؟ کیا ظہر 4 دفعہ پڑھیں، ظہر 4 دفعہ پڑھیں، عصر 4 دفعہ پڑھیں. لیکن وہاں پر آگے سیستانی دونوں نے یہ کہا کہ ایک طرف نماز پڑھنے کافی ہے. یہ تو اس وقت جب 4 میں اشتباہ ہو جائے، اگر 2 میں اشتباہ ہو جائے تو آگے سیستانی بھی کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ احتیاط کریں. اب یہ کیوں، اس کی کیا ڈیٹیل ہے، یہ انشاءاللہ ہم نماز کے چیپٹر میں پڑھیں گے. ان شارٹ یہ کہ تخلی کرتے وقت، واش روم کرتے ہوئے، اسٹول اور یورین پاس کرتے ہوئے اگر قبلہ معلوم نہیں ہے تو واجب ہے کہ جائز نہیں ہے کہ انسان تخلی کرے جب تک اس کی تحقیق نہ کر لے. کوئی فتویٰ اگر سیستانی احتیاط واجب. لیکن اگر اس کے لیے انتظار کرنا ممکن نہ ہو رہا ہوں، یا حرجی ہے یا ضرری ہے، وہ مجھے نہیں یاد ہے کہ یہ حرج اور ضرر کو میں نے بیان کیا ہے یا نہیں کیا آپ لوگ کی کلاس میں. حرج اور ضرر یہ 2 چیزیں، حرج اور ضرر. کیا ہوتا ہے حرج؟ حرج کا مطلب کہ لا حرج فی الدین قرآن کہہ رہا ہے. حرج کا مطلب ہے ناقابل برداشت زحمت، جو عام طور پر قابل برداشت نہ ہو. اتنی شدید زحمت ہو رہی ہے کہ قابل برداشت نہیں ہے، یہ حرج کہلاتا ہے. ضرر کس کو کہتے ہیں؟ ضرر کہتے ہیں نقصان کو. کوئی بھی بڑا نقصان ہو اس کو ضرر کہتے ہیں. خود کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ڈاؤٹ کی حالت میں
کہ معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، واجب ہے کہ تحقیق کیے بغیر وہ رفع حاجت نہیں کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو روکے، انتظار کرے. لیکن اگر حرج ہو رہا ہو، یعنی ناقابل برداشت زحمت، یا یہ کہ نہیں کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا مجھے، اچھا عام حالات میں ضروری نہیں ہے نقصان ہو جائے بڑا، اگر کسی کو کوئی بیماری ہے، کوئی پرابلم ہے، کڈنی کی کوئی پرابلم ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پر بیماری آتی ہے. یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت بیان کر دوں، یہ مسئلہ یہاں تک واضح ہو گیا. اب انہوں نے اپنی کتاب میں کوئی نے نہ آگے سیستانی نے یہاں پہ ایک نقطہ بیان نہیں کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حرج اور ضرر میں ایک فرق ہے. حرج اور ضرر میں ایک فرق ہے. حرج کا مطلب کیا ہے؟ حرج کا مطلب ہے ناقابل برداشت زحمت، جس کو عام طور پر لوگ برداشت نہ کر سکے. اچھا یہ بھی کیس ٹو کیس ڈیفر کرے گا، پرسن ٹو پرسن ڈیفر کرے گا. ممکن ہے ایک انسان کے لیے حرج کی لمٹ اتنی ہو، ایک انسان کے لیے حرج کی لمٹ زیادہ ہو. جس کا برداشت کرنے کی طاقت زیادہ ہے اس کا حرج کا لمٹ زیادہ ہوگی، جس کی برداشت کرنے کی طاقت و قوت کم ہے اس کی حرج کی جو ہے وہ لمٹ مختلف ہوگی. یہاں پر ایک نقطہ اور بیان کر دوں آپ کی علمیت میں اضافہ کرنے کے لیے، کہ حرج آیا حرج شخصی کرائیٹیریا ہے یا حرج نوعی کرائیٹیریا ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ حرج شخصی اور حرج نوعی، یہ اختلاف ہے ہمارے فقہا کے درمیان. عام طور پر آگر سیستانی اور اکثر شاید مراجعین حرج شخصی کو کرائیٹیریا قرار دیتے ہیں، لیکن آگر زنجانی حفظہ اللہ حرج نوعی کو کرائیٹیریا قرار دیتے ہیں. کیا مطلب ہے حرج شخصی اور حرج نوعی کو؟ حرج شخصی یعنی ناقابل برداشت زحمت کیس ٹو کیس، پرسن ٹو پرسن دیکھا جائے گا. میرے لیے حرج ہے، آپ کے لیے حرج نہیں ہے. میرے لیے وہ کام جائز ہو گیا، آپ کے لیے وہ کام حرام رہے گا. شخصی، شخص یعنی پرٹیکولر، اسپیسیفک، وہ شخص، اس شخص کو دیکھا جائے گا. تو عام طور پر مجتہدین کہتے ہیں کہ حرج میں شخصی کرائیٹیریا یعنی پرسن ٹو پرسن اپنا اپنا کیس دیکھے گا. حرج نوعی یعنی اگر عام لوگوں کے لیے حرج کا سبب بن رہا ہے، اگرچہ میرا برداشت کی قوت اور طاقت زیادہ ہے، میرے لیے حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پر حرج کا سبب بنے گا، تو اس کو کہتے ہیں حرج نوعی. کوئی چیز نہیں کہتے اس میں حرج شخصی کرائیٹیریا ہے، یعنی ہر شخص پرسن ٹو پرسن دیکھنا ہوگا. لیکن آگے زنجانی جو ان سے مسئلہ نقل ہوا اور حج میں وہ مسئلہ بیان بھی کرتے ہیں کہ کرائیٹیریا حرج نوعی ہے. حرج نوعی یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر عام طور پر لوگوں کے لیے ناقابل برداشت زحمت ہے تو وہ حکم اٹھ گیا، وہ حکم ختم ہو گیا. مثال دوں آپ کو میں، جو ہمارے استاد نے آگے زنجانی کی مثال دی کہ زنجانی یہ فرماتے ہیں جو طواف کعبہ ہے، اس میں اختلاف ہے کہ طواف کعبہ آیا مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کرنا ہے، وہ جو براؤن گولڈن ایک سی جالی بنی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. آگے زنجانی کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کریں، باہر سے طواف نہیں کر سکتے ہیں. لیکن کوئی آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگرچہ احتیاط مستحب شدید یہی ہے، احتیاط مستحب شدید یہی ہے کہ مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کیا جائے، لیکن واجب نہیں ہے، باہر سے بھی طواف کر سکتے ہیں.
اب یہ تو اس میں تو کوئی بھی حرج کی بات نہیں آئی ہے. لیکن آگے زنجانی فرماتے ہیں حج کے دنوں میں، جب اب آج کل کا حج نہیں، وہ جو ایک نارمل حالات میں ہوا کرتا تھا، رش والے حالات میں، حج کے دنوں میں مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کرنا حرج کا سبب ہے. جیسے مرحوم آقا خمینی کے نزدیک بھی مقام ابراہیم کے نزدیک مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کرنا ضروری ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر مقام ابراہیم کے اندر سے طواف حرج ہے تو پھر باہر سے کر سکتے ہیں. لیکن حرج وہاں پہ حرج سے مراد آقا خمینی کیا کہتے ہیں؟ حرج شخصی، پرسن ٹو پرسن ڈفر کرے گا. آگے سیستانی کہتے کہ نہیں، آگے زنجانی کہتے کہ نہیں، بلکہ اگر آپ کو مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کرنے میں اگر حرج نوعی ہے، میرے لیے حرج کا سبب نہیں ہے، میں لئیم شئیم یا پریکٹس کی وجہ سے یا ایکس وائی زیڈ کسی وجہ سے میرے لیے اندر سے طواف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آگے زنجانی کہتے کہ چونکہ حرج نوعی کا سبب ہے لہذا یہ حکم اٹھ گیا. دیکھیے حرج کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ وہ حکم ختم ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے. لہذا آگے زنجانی کہتے ہیں اب حج کے ایام میں جب عام طور پر رش ہوتا ہے جو حرج نوعی کا سبب بنتا ہے، لہذا خانہ مقام ابراہیم کے باہر سے بھی طواف کیا جا سکتا ہے، حتیٰ اس شخص کے لیے جس کے لیے حرج کا سبب نہ بنتا ہو. توجہ فرمایا آپ نے. بس یہاں پر حرج اور ضرر کی صورت میں اجازت مل جائے گی کہ انسان ڈاؤٹ کی حالت میں رفع حاجت کہیں پر بھی کر سکتا ہے، ڈاؤٹ کی حالت میں بھی کہیں پر بھی کر سکتا ہے. لیکن توجہ کریں، ضرر اور حرج میں ایک فرق ہے. ڈیفینیشن وائز زمین آسمان کا فرق ہے. حرج کا مطلب ہوتا ہے زحمت، کوئی ہارمفل نہیں ہے، ضرر نہیں ہے، نقصان نہیں ہے. حرج یعنی برداشت نہیں ہو رہا ہے. ضرر کا مطلب ہوتا ہے ہارمفل، خطرناک، نقصان دہ، ضرر، اس کو کہتے ہیں ضرر. حرج میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو حرج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. آپ کو شیورٹی ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے. لیکن ضرر میں آپ کو خوف ضرر بھی کافی ہے، خوف ضرر بھی کافی ہے. میں نے کہا آپ کی خدمت میں یہاں پر انہوں نے خوف ضرر نہیں لکھا ہے، لیکن عام طور پر فقہا روزے میں، نماز میں، باقی عبادتوں میں خوف ضرر کی بنا پر یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ حکم شرعی یہاں پر اٹھ گیا ہے اور ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. خوب، اس کے بعد کا مسئلہ نمبر 56. مسئلہ نمبر 56 دونوں مراجع ان کا سیم مسئلہ ہے کہ لا يجوز النظر الى عورت الغیر بالغا کانا او صبیا ممیزا حتى الكافر المماثل على الاحوط وجوبا. دیکھیے ابھی تک مسئلہ کیا تھا کہ انسان کے لیے واجب ہے کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ناظر محترم، یعنی جو محترم شخص دیکھنے والا ہے، جو ممیز ہے وہ دیکھنے والا ہے. یہاں پہ سوری محترم کا لفظ نہیں ہے، ناظر ممیز، یعنی جو ناظر دیکھنے والا اور ممیز اچھی برے کی تمیز رکھنے والا ہو، اس سے چھپانا واجب ہے. یہ ہم نے اسٹارٹ میں پڑھا. اب کیا ہے؟ اب دوسرے شخص کے لیے دیکھنا. وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی بالغ شخص یا ممیز شخص کی شرمگاہ کو دیکھنا سوائے میاں بیوی اور آقا اور قنیز کو ایگزیمپٹ کرتے ہوئے، کسی بھی بالغ، چاہے سیم سیکس ہو چاہے اپوزٹ سیکس ہو، چاہے محرم ہو چاہے نامحرم ہو، شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے. میری طرف سے ایک نوٹ، چاہے شہوت کے ساتھ ہو چاہے بغیر شہوت کے ہو. یہاں پر آگے سیستانی نے ایک احتیاط واجب لگائی ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ کافر مماثل
میں احتیاط واجب لگائی ہے. یعنی کافر ہو اور سیم سیکس ہو تو وہاں پر احتیاط واجب ہے. یعنی اگر کوئی کافر اپنی شرمگاہ کو نہیں چھپائے ہوئے اور سیم سیکس ہے، مرد مرد عورت عورت، تو وہاں احتیاط واجب کے بنا پر دیکھنا جائز نہیں، فتویٰ نہیں دیا ہے. فتویٰ نہیں دیا ہے، ورنہ عام طور پر مراجعین کا فتویٰ ہی ہے یہ اس صورت میں کہ جب شہوت نہ ہو. جب شہوت ہے تو حرام، فتویٰ ہے کہ حرام ہے. شہوت کی صورت میں تو فتویٰ ہے کہ حرام ہے. اب کہتے ہیں کہ چاہے یہ دیکھنا ڈائریکٹ ہو، آئینے کے تھرو، مرر کے تھرو ہو، شیشے کے ذریعے سے ہو، صاف پانی میں ہو، اب میں اپنے الفاظ ڈال دوں، کیمرے کے ذریعے سے ہو، کسی چیز کے ذریعے سے بھی ہو، یہ دیکھنا جو وہ جائز نہیں ہے. ختم. مسئلہ نمبر 57. مسئلہ نمبر 57 کیا ہے؟ لا يجوز تخلی فی ملک غیرہ الا باذنہ ولو بالفحویٰ. اور یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ گفتگو ہے کہ انشاءاللہ فی الحال تو ہم یہاں پر نہیں پڑھیں گے، انشاءاللہ وضو میں یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ آئے گا، اور جو وہاں پر ساری تفصیل ہے وہ خود بخود یہاں پر بھی اپلیکیبل ہوگی، وہ وہاں پر ہم پڑھیں گے. توجہ کریں کہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی ملکیت میں، کسی شخص کی جگہ ہے، وہاں پر تخلی کو انجام دینا، واش روم، اسٹول اور یورین پاس کرنا جائز نہیں ہے جب تک اس کی اجازت نہ ہو. جب تک اس کی اجازت نہ ہو. ولو بالفحویٰ. ولو بالفحویٰ یعنی کیا مطلب؟ توجہ کریں. اجازت یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک نقطہ بیان کر دوں. اذن اور رضایت میں ایک فرق ہے. اذن اور رضایت میں ایک فرق ہے. اذن یعنی اجازت، رضایت یعنی اس کا راضی ہونا. آیا فرق کیا ہے دونوں کے درمیان؟ پہلے فرق سن لیں. اجازت کا مطلب ہوتا ہے وہ اپنے کسی ایکشن سے آپ کو پرمٹ کرے، پرمیشن دے. اس کو کہتے ہیں اجازت. اس کو کہتے ہیں اجازت. لکھ کر، اشارے سے، یا جو بعض دوسری صورتیں آئیں گی، اس کو کہتے ہیں اذن، اجازت. ایک دفعہ اذن، الف زال نون، اذن اجازت، پرمیشن. اور ایک دفعہ رضایت. رضایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو روایتوں میں آ گیا طیب نفس، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس. اب آیت آدھی پڑھی میں نے، توڑ کے پڑھی آیت. طیب نفس کس کو کہتے ہیں؟ دل سے راضی ہونا. ایک شخص سامنے خاموش بیٹھا ہوا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ راضی ہے، اس کو کہتے ہیں رضایت. اب سوال، آیا تخلی کرنا، واش روم جانا، کسی شخص کی ملکیت میں، کسی شخص کی زمین پر، آیا اجازت کمپلسری ہے؟ یعنی اجازت واسط ہے. اجازت اگر ہے تو رضایت بھی آٹومیٹک آ جائے گی. آیا اجازت ضروری ہے یا رضایت بھی کافی ہے؟ اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ راضی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ راضی ہے. ہو یہاں پر اس والے مسئلے میں اگرچہ لکھا اذن ہے لیکن رضایت بھی کافی ہے.
رضایت بھی کافی ہے. اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ راضی ہوگا اس کے واش روم کو استعمال کرنے کے سلسلے میں، الگ سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے ولو بالفحوا، یعنی اس کی اذن، اس کا اذن فحوا کے ذریعے سے دریافت ہو رہا ہو، فحوا کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہو. فحوا کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر 3 الفاظ آئیں گے. بے اذن ہی، ولو بالفحوا، او شاہد حال، او شاہد حالن، او شاہد حالن. یہ 3 چیزیں ہیں. 3 یہاں پر 2 لفظ ہیں، بے اذن ہی، ولو بالفحوا، ولو بالفحوا. لیکن در حقیقت ایک اور ورڈ ہے جو وضو میں آئے گا، ولو بے شاہدن حال، ولو بے شاہد حالن. فحوا اور شاہد حال کس کو کہتے ہیں؟ پہلے میں اس کا ایک ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اذن ضروری ہے، چاہے یہ اذن فحوا کے ذریعے سے حاصل ہو جائے یا شاہد حال سے حاصل ہو جائے. اس کی یہ پرمیشن یا فحوا کے ذریعے سے حاصل ہو جائے یا شاہد حال سے حاصل ہو جائے. فحوا کس کو کہتے ہیں؟ فحوا کہتے ہیں بطریق اولا. اب مجھے اس کا اردو ورڈ نہ اردو آتا ہے، انگلش تو بہت دور کی بات ہے. بطریق اولا، بطریق اولا، بطریق اولا یعنی مثال کے طور پر اس نے آپ کو اجازت دی کہ آپ جائیے واش روم میں، باتھ روم میں جائیے، نہائیے، نہانے کی پرمیشن دی، نہانے کی پرمیشن دی. اور جب اس نے مجھے نہانے کی پرمیشن دی تو نہانے میں کتنا پانی جائے گا؟ ڈھیر سارا جائے گا، بہت سارا جائے گا. وضو میں کتنا جائے گا؟ اتنا سا جائے گا. تو جب مجھے اس نے نہانے کی پرمیشن دی تو خود بخود آٹومیٹیکلی بطریق اولا وضو کی بھی پرمیشن اس میں شامل ہے، وضو کی پرمیشن بھی اس میں شامل ہے. صحیح؟ یہ ہو گیا بے طریق اولا. چھوٹے کی پرمیشن، بڑے کی پرمیشن دی، چھوٹا خود بخود آ گیا. جیسے قرآن میں اس کی بے طریق اولا کی مثال کیا ہے؟ قرآن کی آیت وَلَا تَقُلْ لَهُمَا بِأُفٍّ، کہ ماں باپ کو اف نہ کہو. جو عام طور پر اردو ترجمہ کیا جاتا ہے ٹیکنیکلی یہ غلط ہے کہ اف تک نہ کہو. یہ تک نہیں ہے، بلکہ یہ اف تک اصل میں بے طریق اولا کی وجہ سے ہم اس کا اس طرح ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ورنہ یہ آیت کا معنی کیا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا بِأُفٍّ، یعنی ماں باپ کو اف نہ کہو. اور جب اف کرنے کو شریعت قرآن منع کر رہا ہے تو ان کو اذیت دینا، ان کو ٹیز کرنا، ان کو جملے اور طعنے دینا، ان کو نعوذ باللہ من ذالک مارنا، معلوم ہے کہ وہ بے طریق اولا حرام ہے، خدا راضی نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں بالفحوا. کہ یہ اس آیت سے ہم بالفحوا یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو طنز بھی نہ کرو، جملے بھی نہ دو، مارو بھی نہیں. یہ کہاں سے سمجھ میں آیا؟ قرآن کی نص سے، قرآن سے نہیں سمجھ میں آیا، عبارت سے نہیں سمجھ میں آیا، بلکہ بے طریق اولا سے سمجھ میں آیا. بس یہاں پر بھی ہمارے میں بھی کہ ٹوائلٹ میں، ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے اذن بالفحوا حاصل ہو جائے. مثلا یہی اس نے ہمیں نہانے کی اجازت دی ہے، اور نہانے کی اجازت دی ہے، نہانے میں اتنا سارا پانی جائے گا، ہم ٹوائلٹ یوز کریں گے تھوڑا سا پانی جائے گا. بالفحوا بطریق اولا جو کہ وہ اجازت حاصل ہو گئی ہے. دوسرا شاہد حال، کہ شاہد حال کے لیے ایک تعبیر ہے شاہد حال قطعی. شاہد حال یعنی اس کو کیا میں آپ کی خدمت میں ترجمہ کروں؟ یعنی اور اس کی اس پرمیشن سے ان تمام پرمیشن کو بھی خود بخود انڈرسٹوڈ سمجھتا ہے، بے طریق اولا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کسی
عمومی مسافر خانے میں گئے. اب جو عام طور پر اس نے اس چیز کی پرمیشن دی تو آٹومیٹک یہ ساری پرمیشن بھی اس کے اندر شامل ہے. یا آپ کسی کے گھر گئے تو جب یہ پرمیشن دی تو آٹومیٹک جو کوئی یہ پرمیشن بھی اس کے اندر شامل ہے. لیکن اس میں آپ کو قطع ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے یا اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ جب پرمیشن دی تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی حال شامل ہے. یہ شاہد حال یعنی شاہد حال یعنی حالت گواہی دے رہی ہے کہ اس پرمیشن کے ساتھ ساتھ ہم کسی کے گھر جاتے تو ہم کو لسٹ تو نہیں دیتے نا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو, یہ کام کر سکتے ہو, یہ کام کر سکتے ہو. معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس نے مہمان بنایا تو شاہد حال جب اس نے مجھے بستر میں سونے کی اجازت دی, کھانا پینا ٹوائلٹ وغیرہ کی, تو یہ بھی شامل ہے. شاہد حال اس چیز کا تقاضا ہے. اب جیسے اس نے کمپیوٹر پڑھا ہے, اس کا کمپیوٹر پڑھا ہے, اس کو استعمال کرنا اب یہ مشکل ہے. یہ شاہد حال کا تقاضا نہیں ہے. شاہد حال اس کے کارپیٹ, اس کے مصلے, اس کی جانماز, اس کے سجدگاہ, اس کے قرآن, اس کا بستر, اس کا ٹوائلٹ, شاہد حال اس حد تک اجازت دیتا ہے. اب ہم کہیں کہ بھائی شاہد حال میں آپ کو یقین یا اطمینان ہونا چاہیے کہ شاہد حال سے آپ کو اجازت کا یقین یا اطمینان ہو جائے. کمپیوٹر میں عام طور پر 80-90%, مگر یہ کہ اس نے کمپیوٹر رکھا ہے گیسٹ ہاؤس میں, اس طریقے سے شاہد حال اس میں بھی بن سکتا ہے. تو بہرحال کیس ٹو کیس ڈیفر کرے گا. خلاصہ مطلب کیا ہو گیا کہ کسی کی ذاتی ملکیت میں رفع حاجت کرنا جائز نہیں ہے, مگر یہ کہ آپ کو وہ اجازت دے دے یا اس کی اجازت حاصل ہو جائے, چاہے فہوا کے ذریعے سے یعنی بے طریقے والا, چاہے شاہد حال کے ذریعے سے, چاہے کسی طریقے سے بھی اطمینان ہو جائے کہ وہ راضی ہے, تو وہ کافی ہے اس کی زمین استعمال کرنے کے لیے بیت الخلاء کے لیے ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی تو اکثر گیس اسٹیشنوں میں یا ریسٹورینٹ میں لوگ جاتے ہیں اور تو وہاں کے ریسٹ روم یوز کرتے ہیں. اچھا, یہ مطلب ایک عام طریقہ کار ہے یہاں پہ, مطلب ہے کہ اکثر لوگ ریسٹ روم یوز کرتے ہیں, پھر وہاں سے کچھ چیزیں خرید لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے بس ریسٹ روم یوز کر کے نکل جاتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ نے بھی مسئلہ بتایا تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ وہ اس بات سے راضی ہوتا ہے, کوئی اس میں دیکھا نہیں گیا کہ کوئی اعتراض کرے یا انہوں نے دیکھ کے لگایا ہوا ہو کہ ہمارے کسٹمر جو صرف خریدیں گے سامان ان کے لیے ہی ہے, تو اس صورت میں وہ جائز ہوگا استعمال کرنا. خوب یہ دیکھیے, یہ ممکن ہے شاہد حال سے آپ کو اطمینان ہو جائے کہ نارملی یہ ہوتا ہے, اس طرح لوگ کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کبھی منع نہیں کیا ہے, اس سے انسان کو ممکن ہے یقین یا اطمینان ہو جائے تو یہ کافی ہے. لیکن اگر ڈاؤٹ ہو جائے تو پھر پرمیشن لینی پڑے گی. یعنی میں آپ کی خدمت میں پریکٹیکل ایک مثال دے رہا ہوں, بالکل پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ہم ایران میں ٹریول کر رہے تھے اور ایران میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بس رکتی ہے تو نماز کے لیے بس رکتی ہے. اچھا, جب بس رکتی ہے تو وہ ایسی جگہوں پہ بس رکتی ہے جو عام طور پر ریسٹورنٹ ہوتا ہے اور ریسٹورنٹ والوں کا ہی نماز خانہ ہوتا ہے. تو اب شاید عام رواج یہی ہے, شاید, اب تو خیر کافی عرصہ ہو گیا تو لہذا میں بہت اطمینان کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن شاید عام رواج یہی ہے کہ لوگ اترتے ہیں, وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کے اپنی بس میں سوار ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں یاد ہے کہ اس ریسٹورنٹ والے کو جب پتا چلا کہ ہم یہاں پر کھانا نہیں کھائیں گے, صرف نماز پڑھیں گے, تو ہماری پوری بس کو انہوں نے نماز نہیں پڑھنی تھی. تو یہ بہرحال یقین یا اطمینان ہونا چاہیے, یقین یا اطمینان ہونا چاہیے کہ اس کی اجازت ہے. اب چاہے یقین یا اطمینان کسی طریقے سے بھی حاصل ہو جائے, یہ یقین یا اطمینان کسی طریقے سے بھی حاصل ہو جائے تو وہ کافی ہو جائے گا. دکان
شک کی حالت میں جائز نہیں، مگر یہ آپ کو یہ یقین یا اطمینان ہو کہ وہ مالک راضی ہوگا تو جائز ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو پیٹرول پمپ وغیرہ میں جو ہے وہ ٹوائلٹس وغیرہ بنے ہوتے ہیں، جی بالکل وہاں بھی شک کی حالت میں کہ معلوم نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے، وہی مسئلہ اپلیکیبل ہوگا جس کی تفصیل بیان کی۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوندہ جی بالکل 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 اطمینان اگر ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر دن میں ہے تو سورج وغیرہ کے ذریعے سے اطمینان حاصل عام طور پر آسان ہوتا ہے، ایک معلوم ہوتا ہے کہ ویسٹ کی طرف اگر قبلہ ہے ہم لوگ جہاں پہ رہتے ہیں تو وہاں اس کے ذریعے سے اگر اطمینان ہو جاتا ہے تو یہ کافی ہے۔ اطمینان ہمیشہ یاد رکھیے گا، اطمینان یعنی وہ سیٹسفیکشن، اگر وہ حاصل ہو جائے کسی بھی مسئلے میں تو وہ کافی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، علوم آل محمد علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔